बाद एक रद्द अमल आया, उसके हवाले से सवाल थे। फिर जब ये कल करारदाद असेंबली में पास हुई तो कुछ सहाफ़ी साथियों ने मुझे कल फिर वापसी पे जाते हुए पूछा, तो मैंने कहा मुनासिब तो ये है कि हुकूमत में कल बड़ी तफसील से बात की है मोहतरमा मरीम औरंगज़ेब साहिबा ने भी, और वफाकी हुकूमत से भी साथी जवाब दे रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरा नुक्ता नज़र पूछते हैं तो मैं तो बड़े इस्तराब में हूँ। मैं सच्ची बात है कि इस वक्त जिन जज्बात का इजहार आपके सामने करने लगा हूँ, मैं कोई किसी एक ख़ास सोच के तहत कोई बात नहीं करूँगा, और मेरी आपके साथ जितनी बातचीत होगी वो हक़ाइक़ पर मबनी और वाक़यात पर मबनी होगी। मैंने आपसे बेशुमार दफ़ा इस बात का ज़िक्र किया है कि मुझे ऐसे महसूस होता है, मैं एक थिंकिंग माइंड हूँ, मुझे ऐसे महसूस होता है कि पाकिस्तान के जो दाखिली मामलात हैं उन पर भी एक शदीद किस्म की शोरश है, कुछ ऐसे वाक़यात की वजह से जिससे लगता है कि एक पूरे निज़ाम को किसी वजह से पीछे धकेला जा रहा है। और वो निज़ाम क्या है? मुझे बड़ा शदीद इख्तलाफ था कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर गिरोह बंदी की गई तो वो कौन लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गिरोह बंदी की, और उस गिरोह बंदी के नतीजे में 5 जज साहिबान के सामने 31 मुकदमात लगाए गए, जिनकी तफसील आप सब के इल्म में है। अगर बतानी चाहें तो हम उसकी डिटेल दे सकते हैं। वो 4 केसेस जो मियाँ नवाज शरीफ साहब के ख़िलाफ़ थे, वो 7 केसेस जिनमें बेल पटिशन्स में हनीफ अब्बासी से लेके ख्वाजा साद रफ़ीक तक के केस थे, वो पार्टी की प्रेसिडेंटशिप से लेके वो जो पनामा के केस से लेके, और उसमें जजेस 5 थे। वही 5 जजेस थे जो मियाँ हमज़ा शहबाज साहब के फ़ैसले तक सिर्फ वही एक ही ट्रेजेक्ट्री थी कि उन्हीं 5 जजेस के पास मुकदमे लगेंगे, और जो बाकी 7 जज थे बेंच पे उनके पास किसी किस्म का कोई केस नहीं था और उनके ऊपर केस जाने भी नहीं दिया जाता था। और ये तय कर लिया गया था कि पहले अगर कोई साकिब निसार साहब हैं तो उनके साथ ये 4 होंगे, जिनमें जजेस के नाम लेकर मैं आपको डिटेल बता सकता हूँ। लेकिन फिर भी उसके बाद आगे जब बंदयाल साहब की कोर्ट आई तो फिर वही उनमें से 4 असाब होंगे और वही बेंचेस बनेंगे और वही फैसले करेंगे। तो वो जो 31 मुकदमात हैं पिछले 3 साल के अंदर, जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी के ख़िलाफ़ हैं और उसी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ वो फैसले जिनके अंदर बड़े स्ट्रेंज मैनर में, मतलब एक ऐसी बीच में भी मैंने देखी कि कौन सी जूरिस्प्रूडेंस में यहाँ पर बात थी जिसमें मारियो पुट्ज़ो के गॉड फादर के नावल में से इक़्तिसाबात निकाल कर जजमेंट्स में डाले गए। दैट वाज लिटरली, हमें समझ नहीं आता था कि ये क्या कहानी है और ये कितनी ओपिनियनेटेड और जो हक़ाइक़ से बरक्स, जिसका वाक़यात के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को मुंतक़िम करना, सुप्रीम कोर्ट का लॉपसाइडेड करना और सुप्रीम कोर्ट से एक पूरे पॉलिटिकल ऑर्डर को ख़त्म करवाना, ये उस दौर का ऑर्डर ऑफ द डे था जब गवर्नमेंट इमरान खान की गवर्नमेंट थी। उसके बाद फिर हमने देखा कि पार्लियामेंट में क्या होता है। लेट्स सी, आपके साथ मैं इस बात पे तो बड़ा नाकिद हूँ। मैं अकेला ये आवाज़ उठा रहा था और बार बार उठा रहा था। मैंने अपनी रूलिंग्स में लिख के दिया, मैंने बेशुमार मौक़ों पर ये बारहा, जब से मैंने इस ऑफिस ऑफ स्पीकर को एज्यूम किया तो मैंने कोई मुतअद्दिद बार, 20 बार ये बात कही कि पिछले 22-25 साल में मैं किसी वफाकी हुकूमत का, यानी कौमी असम्बली में, और किसी सूबाई असम्बली का मैं आज तक बजट नहीं सुन सका। जब बजट प्रिपेयर होता है, असम्बली में पेश होना होता है, वज़ीर ख़जाना खड़े होते हैं और जो भी उस वक़्त की अपोजिशन होती है, मैं किसी एक के ज़िम्मे ये बात नहीं करता, वो उस बजट के ख़िलाफ़ इतने ज़ोर से शोर शराबा करते हैं, कॉपियाँ फाड़ते हैं, डेस्क बजाते हैं, कभी कुर्सियाँ टूटती हैं, कभी डाइस के घिराव होते हैं। तो वो एक अमली तौर पे लगता है ऐसे है कि जैसे ये जो 12 करोड़ इस सूबे के, 5 करोड़ किसी और सूबे के, 3.5 करोड़ किसी और सूबे के, 2.5 करोड़ किसी और सूबे के, उन लोगों का इन हाउसेस के साथ, इन बजट्स के साथ कि उनकी सेहत पर, तालीम पर क्या पैसा खर्च होना है, उनके लिए क्या
منصوبے بنیں گے ان کو سننے سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور تاکہ یہ اسمبلی اور پبلک کا کنیکشن ٹوٹے. اور اس کی بدترین شکل، یہ تو ایک بجٹس کی حد تک کہانی تھی کہ ایسا پاسٹ میں ہوتا رہا، لیکن اس کی جو بدترین شکل ہم نے دیکھی وہ پچھلے دور میں تھی، جب 2018 سے یہ طے کر لیا گیا کہ اسمبلی میں بات نہیں ہو سکتی، یا جہاں بحث ہونی ہے، جہاں دلیل ہونی ہے، جہاں اہل حل و عقد نے بیٹھنا ہے، جہاں قانون پاس ہونا ہے، جہاں پر دلائل دیے جانے ہیں، وہاں پر صرف شور شرابہ ہوگا. لوگ ڈائس پر چڑھ کر ایک دوسرے کے اوپر جا کے حملہ آور ہوں گے، وہاں پر کئی مراد سعید ہوں گے، وہاں پر کئی ایسے ہوں گے جو لوگوں کے گریبانوں کو پڑیں گے، بات کرنے نہیں دیں گے. کسی طرف سے یہ ایسا نہیں تھا کہ آج آپ اپوزیشن میں ہیں تو یہ دیکھ رہے ہیں، نو دس از ناٹ دا کیس. یہ حکومت میں بھی تھے تو بالکل اسی طرح تھے. میں پولیٹیکل پارٹی کی سائڈ سے نہیں، حقائق آپ کے سامنے رکھ کے بیان کروں. آپ سخت سے سخت بات کریں، تقریر کے اندر جتنی مرضی آپ تلخ بات کر لیں، ایز فار ایز اس میں گالی نہیں ہے، ایز فار اس میں آپ کسی کو کتا نہیں کہہ رہے. یہ دیکھیں کل جو وہاں پہ جلسے کے اندر بات چیت زبان کی استعمال کی گئی ہے، وفاقی وزراء کو کہا گیا ہے کہ یہ کتے ہیں. دیکھیں لک ایٹ دس، یہ جس پر میں شور مچا رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ یہ باتیں اس اسمبلی کے ایوان سے نکل کر گلی بازار میں جائیں گی، اس کے رد عمل آئیں گے. یہ آپ جو باتیں کر رہے ہیں، ان باتوں کے نتیجے میں آپ نے فیصلہ کر لیا ہوا ہے، سیلف رائٹیسنس کے پیڈسٹل پہ چڑھ کے آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہوا ہے کہ آپ درست ہیں اور باقی کوئی غلط ہے. اور کتنی غلط بات ہے. دیکھیں میں آپ سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، صوبائی اسمبلی پنجاب کے 371 کے ایوان میں ٹوٹل جو الیکشن پٹیشنز ہیں، میں اس کو کیسے ریلیٹ کروں گا. یہ 45-47 کا جھگڑے کا اتنا شور ہے. کل میں نے سنا کہ اسد کیسر صاحب بڑے محترم ہیں میرے لیے، بڑے اچھے انسان بھی ہیں، لیکن کچھ اپنی حقائق پہ غور کریں کیا کہہ رہے ہیں. جس NDU میں جانے پر کہ وہ فوج کے زیر انتظام چلنے والا ادارہ ہے، اس میں جانے پر کہا کہ یہ لوگ جو وہاں کے ہیں غدار ہیں. تو میں نے خود ادھر جب اپنا NSW کورس کیا تھا تو اسد کیسر وہاں پر لیکچر دینے کے لیے آ کر بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر یہ تو غدار اعظم ہوئے، پھر ان سے بڑا غدار کون ہوگا. یعنی جب آپ جا کر کوئی کام کریں اور آپ فوج سے بات چیت کریں تو آپ کے لیے تو وہ کوشر ہو، لیکن اگر آپ کسی کو کسی تعلیمی ادارے میں بھیج دیں اور وہاں پر وہ پڑھنے کے لیے چلا جائے تو آپ کو وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی وہ اس کی ٹریننگ کا پروسیس بھی جو ہے وہ غدار بن جائے گا. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ اس سے بڑی منافقت، اس سے بڑی دو عملی کیا ہو سکتی ہے. پارلیمنٹ کو متروک کیا، سپریم کورٹ کو تو کیا پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا، اور ہر پولیٹیکل پرسن پہ، مے بی دیٹ میاں نواز شریف صاحب کیس، مے دیٹ بی ہز پارٹیز کیس، مے دیٹ بی پیپلز پارٹیز کیس. آج میں آپ کو آن اوتھ یہ بات کہنے لگا. آپ سب جانتے ہیں میری عادت نہیں ہے کہ میں اب بتاؤں، میں بالکل کام کرنے والا آدمی ہوں. اور اسی کرتے کام کے دوران میرے ایک صاحب نے میرے سامنے بیٹھ کے میاں ان کو فون کیا، عمران خان کو، وہ بھی آج زندہ ہیں. میں بوجہ آج نام نہیں لوں گا، لیکن میں تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. وہ فون سپیکر فون پہ تھا. جب میں نے سنا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں حالات بہت خراب ہو گئے ہیں اور ابھی بہتر ہے کہ اس کو آج یہاں پہ آپ نے 6 مہینے بدترین سیاسی انتقام، غیر ضروری جیلیں، آپ نے بے تحاشا لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمات، نیب کے جھوٹے مقدمات، شہزاد اکبر کے اس سیل کے ذریعے آپ نے لوگوں کے کاروباروں کے اندر سے چیزیں نکال کر جو کہ کسی صورت بھی جرائم نہیں ہیں، لیکن ان کو کٹہروں میں کھڑا کر دیا ہے کہ حساب دیں. آپ نے تباہی اتار دی ہے. تو اس نے کہا میں نے کسی کی بات نہیں مانتی، یہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا. آج میری سیاست ختم ہو جائے گی اگر میں ان کو چھوڑوں. تو اگر آپ کی سیاست کرنے کے ڈھب ہیں کہ آپ نے ملک میں سیاسی عدم استحکام لانا ہے، لوگوں پر جھوٹے مقدمے بنانے ہیں. 141 وہ لوگ تھے جو آپ کے پہلے 6 ماہ کے اندر بلا جواز جیلوں میں ڈالے گئے. آپ نے لوگوں کے گھر مسمار کیے جا کے کہ یہ میرے سیاسی مخالف ہیں. آپ نے ان کو تھانوں میں، FIA میں، نیب میں، ہر اس ٹول کو آپ نے اتنے برے طریقے سے لوگوں کے اوپر باہر نکال کے پھینکا. آپ نے تو اس وقت وہ کیا تو میں لگ رہا تھا کہ یہ اس سیاست کے خلاف بھی ایک خوفناک سازش ہے جس کو کرنے کے بعد لوگوں کے اور سیاستدانوں کے درمیان ایک نفرت
کی ایک نفرت پیدا کر دی جائے تاکہ کوئی اس کے جو اثرات ہیں وہ ایک خوفناک خانہ جنگی کی صورت اختیار کرے. بہت ہیٹریڈ کریٹ کر دیا, اتنا شدید ہیٹریڈ کریٹ کر دیا کہ میں اس کو بیان نہیں کر سکتا, اور وہ اس حد تک چلا گیا تھا ہیٹریڈ کہ جس کے نتیجے میں آپ آپس میں بات چیت کرنے, یعنی پولیٹکس از ڈائلاگ, تو اس ڈائلاگ کو آپ نے متروک کیا. آپ نے کہا کہ اگر میں ان سے بات چیت کروں گا تو میری سیاست ختم ہوگی, یعنی پولیٹکس میں سے ڈائلاگ آپ نے خود نکال دیا. اس کے بعد یہاں پر آپ کی بس نہیں ہوئی, سی پیک کے خلاف آپ نے جو کیا, آپ کے 4 سال میں سی پیک لٹرلی منجمد ہو گیا. اٹ واز ڈورمنٹ, اور اس پر بڑے شدید تحفظات. آئی ایم پریوی ٹو دوز میٹنگز جن میں یہ کہا جا رہا تھا بار بار کہ چائنیز ہمارے کاؤنٹر پارٹ جو ہیں وہاں پہ دیور ٹاکنگ ٹو دا پاکستانی پیپل, ان سوورن گارنٹیز کا ذکر کر رہے تھے جو میاں نواز شریف صاحب کے دور میں دی گئی تھیں. بار بار ہمیں بتا رہے تھے. میں ادھر یہاں پہ پرل کانٹیننٹل ہوٹل میں ایک آل پارٹی ڈائلاگ تھا جو سی پیک کے متعلق تھا, جس میں پروونشل گورنمنٹ آف سندھ, پروونشل گورنمنٹ آف کے پی, اس وقت بھی عمران خان کی گورنمنٹ تھی, پروونشل گورنمنٹ آف پی ایم ایل این, they were all there. قمر زمان کائرہ was on dais that day, and he فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کے حوالے سے اور قرضے کے حوالے سے ان کی بات میں تھوڑی کنفیوژن تھی, جس کو احسن اقبال صاحب درست کرنا چاہ رہے تھے. تو وہاں پر جو چائنیز پروفیسر تھے بیجنگ یونیورسٹی میں, اردو زبان کے پروفیسر, بڑی شستہ اردو بولتے تھے, وہ اٹھ کے آئے, انہوں نے کھڑے ہو کر کہا, انہوں نے کہا دیکھیں آپ 2 بڑی سیاسی جماعتوں کے میرے نزدیک ذمہ دار لوگ ہیں, اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اور قرضے کے درمیان آپ اس بحث میں ہیں کہ یہ کیا ہے, لیکن میں آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اگر آپ کے ملک میں سیاسی عدم استحکام ہوگا تو معیشت آگے نہیں بڑھ سکے گی. اینڈ سمپل دس از اٹ. نظام آپ نے جو کرنا ہے آپ دیکھ لیں, لیکن یہ سی پیک اگر آپ کا رول بیک ہوتا ہے تو اس کے کانسیکوینسز یہ ہوں گے کہ پاکستان کے 10 سے 15 سال ضائع ہو جائیں گے. اینڈ دیٹ وی لٹرلی سو. اس کے ذمہ دار بھی آپ ہیں. پھر میں نے آپ کے وزیر خزانہ کو سنا, آپ کے وزیر خزانہ محسن لغاری کو اور اپنے خیبر پختونخوا کے وزیر خزانہ کو ٹیلی فونکلی یہ کہہ رہے تھے, وہ ان کی آواز شوکت ترین صاحب کی اگر پتال سے بھی آ رہی ہوگی تو میں اس آواز کو پہچانتا ہوں. محسن لغاری میرے قریبی دوست ہیں, میں نے ان کے ساتھ اسکول کے اندر 10 سال گزارے ہیں, اس اسمبلی میں 15 سال ان کے ساتھ گزارے ہیں. میرا ان سے ایک بہت گہرا رابطہ ہے. میں ان کی آواز پہ چوک ہی نہیں سکتا جو ان کی آواز ہے. میں نے وہ آواز سنی جب آپ انہیں کہہ رہے تھے کہ یہ پی ڈی ایم گورنمنٹ, عمران خان کا آپ کو حکم نامہ ہے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ اگر آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ پیکج لے رہی ہے تو جو پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کی کہانی ہے, اگر یہ پیکج آ گیا تو پھر کہیں خدا نخواستہ وہ مضموم مقاصد کہ پاکستان ڈیفالٹ ہوگا, تو آپ بطور وزیر خزانہ اس وقت پرویز صاحب کی یہاں گورنمنٹ تھی, کس کو بھولا ہے, کس کے حافظے میں سے یہ چیزیں نکل گئی ہیں. آپ خط لکھ کے دے دیں کہ صوبے وفاقی حکومت کے ساتھ نہیں ہیں. یعنی پہلے عدالت پہ حملہ 5 ججوں کے ذریعے ایک پولیٹیکل فیکشن کو بالکل تباہ و برباد کر دو, اس کے بعد پھر پارلیمنٹ کو متروک کر دو جہاں پر کوئی بات ہی نہ ہو سکتی اور ایک اکھاڑے کا منظر پیش کرے. اس کے بعد پھر آپ نے معیشت کو تباہ کرنے کا فیصلہ کیا, اس کو ڈیفالٹ کرنے کی بالکل دہانے پر لے گئے, اور جو پی یو ایل کے بلز تھے ان کے متعلق وہ کہتے کہ دیکھیں آپ ایک چیز 100 روپے کی خرید رہے ہیں اور اس کو 90 روپے میں آپ بیچ رہے ہیں, تو جو اس کی چیز اوپر کھڑی ہوتی جائے گی اس کے اوپر جو لاسز انکر ہو رہے ہوں گے تو وہ تو اکانومی میں ریفلیکٹ کریں گے. تو آپ نے آن پرپز ود ڈیزائن پھر کس کو ندیم بابر کا قصہ بھولا, پھر کس کو قطر کی ڈیل کا قصہ بھولا, پھر کس کو ایل این جیز کا قصہ بھولا, پھر کس کو بھولا کہ کن لوگوں نے کتنے پیسے آپ کو دیے. Nobody has forgotten that. میں تو حیران ہوں آج کے موجودہ حکمرانوں کے اس رویے پر کہ اگر آپ کے خلاف صرف کرپشن کی بات پبلک میں سٹک نہیں کر رہی, ٹھیک ہے عوام آپ سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے خلاف 3-4 فیصلے ہیں, میں بھی ان فیصلوں کے خلاف تھا. مجھے تو کسی نے کہا کہ بشرا بی بی پہ آپ بات کریں کیسے, میں کہا دیٹس اے پرسنل میٹر, پرسنل لائف, میں آئی وونٹ میک اے کمنٹ آن دیٹ. لیکن یہ فیصلے جو آپ کے ہیں جس میں آپ نے, میں آئی ایم ناٹ اسپیکنگ فرام اینی پارٹیز پوزیشن, میں اکبر ایس احمد کی بات کر رہا ہوں. مجھے وہ آدمی بہر صورت ان کوائف اور حقائق کی بنیاد پر جن پیپرز کا میں
प्रिवी हूँ, आई हैव सीन दोज पेपर्स के जो पब्लिक के नाम पर फंड्स इकट्ठे किए जाते थे, सोशल वेलफेयर के लिए इकट्ठे किए जाते थे, कैंसर ट्रीटमेंट जैसे नोबल कॉज के लिए इकट्ठे किए जाते थे, जो मेंबरशिप्स क्रिएट की जाती थी। मेरे एक दोस्त हैं शिकागो में, इज़ लाइक फैमिली टू मी। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने 80,000 पाउंड्स इकट्ठे करके भेजे हैं, 80,000 US डॉलर्स, आई बेग यू एन अपॉलॉजी फॉर दैट, 80,000 US डॉलर्स भेजे हैं जिसमें मेरी इतनी कंट्रीब्यूशन है, एंड आई सेंट दैट मनी फॉर द नोबल कॉज ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट, बट आई हैव बीन इन्फॉर्म्ड दैट मनी हैज़ बीन टेकन टू द पॉलिटिकल पार्टीज अकाउंट, एंड सिंस दैट डे मैंने उसके बाद फर्दर फंडिंग। क्या बात, मैं कैसे बताऊं कि क्या किरदार, क्या कॉलोफेल। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं ये सिर्फ हकाइक पर मबनी वो क्वाइफ बता रहा हूं जो कि पब्लिक रिकॉर्ड में है, और फिर चलते चलते बात 9 मई तक आ जाती है। ये अब ज़रा मामला संगीन है और वो बड़ा बहुत, इस पर मुझे एतराज़ है और बड़ी शिद्दत से मैं इस पर अपनी राय का इजहार करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक आईनी ओहदा है। मैं पार्टी पोजीशन से तो बोल नहीं सकता। व्हेन आई सिट ऑन दैट चेयर एज स्पीकर, आई वांट टू मेंटेन बेस्ट ऑफ माय न्यूट्रलिटी बिकॉज आई एम अंडर ओथ। लेकिन एज पाकिस्तानी मेरे कंसर्न्स हैं, और वो कंसर्न्स क्या हैं, ये कल आप साफियों ने, दोस्तों ने ये सवाल पूछे तो उसका जवाब मैं आपको दे दूँ। देखिए, 9 मई का वाक़या जब पेश आता है, आज उस 9 मई से एक सफ़र गुजरा है, और ये तवालत कुछ माह पर मुश्तमिल है, जो कि एक साल का अरसा गुजारने के बाद, 1.5 साल का अरसा गुजारने के बाद 9 मई के बाद एक 10 मई भी आ गई। अब इन दो में कंट्रास्ट क्या? 10 मई ने मेरा सर फ़ख्र से बुलंद किया। 10 मई ने अक़वाम आलम में मुझे एक मुमताज़ कौम के तौर पे खड़ा किया। 10 मई में एक ऐसे मुल्क के साथ, मैं जंगों के ख़िलाफ़ हूँ, मुझे खौफ आता है बारूद से, मुझे उस आग से, उस मौत से, वो जो खून के लोथड़े और इंसानी अज़ा के चीथड़े उड़ते हैं, मैं उनको देख के सहम जाता हूँ। मुझे अपने बच्चों के लिए एक महफूज दुनिया, एक ऐसी दुनिया चाहिए जिसके अंदर खुशहाली हो, खूबसूरती हो, प्रोग्रेस हो, डेवलपमेंट हो, जिसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, लोगों की गुड लाइफ हो रही हो। ये जंगों वाली, ये बारूद की, ये सरिये के साथ टंगी लाशें, ये गन गजाते जहाज, ये दरिंदगी मुझे सहमाती है। लेकिन मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि पाकिस्तान की ये फौज, जिसके साथ मेरी जज्बाती वाबस्तगी है, इस वर्दी की तकरीम, इसके फ़ख्र पर मैं मर मिटने को तैयार हूँ। इसका मसला मेरी जमहूरियत के साथ, इस ऐवान के साथ नहीं है। क्या आपने फ़ौज को कमज़ोर, पार्लियामेंट को मजबूत करना है या सियासत को मजबूत करना है? फ़ौज को कमज़ोर करके करना है? अगर आपका किरदार ये है कि आपने फ़ौज का कंधा इस्तेमाल नहीं किया तो आप ये हक रखते हैं बात करने का। लेकिन अगर आपकी अपनी पैदाइश उसी नर्सरी में है, इंक्यूबेशन वहाँ है, कंसीव वहाँ हुए हैं, बर्थ वहाँ हुई है, तो फिर क्या करते हो यार? फिर उसको कमज़ोर करके, यानी वो मेरी सरहदों की हिफाजत करने के काबिल भी ना रहे। कुछ अपने कॉलो फेल पे, किरदार पे गौर करो। मैं सबको तनबीह करता हूँ, मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ तक मामला लेकर जाना, मुझे इस फौज के साथ एक जज्बाती वाबस्तगी है। आई हैड द करेज इवन टू स्पीक इन माई पार्टी। भाई, वी सेड दैट। मैं आज बतौर स्पीकर ऑफ द असेंबली कह रहा हूँ कि इस मुल्क पर रहम करो, इसकी अना किसी की इतनी बड़ी नहीं है कि आप बिल्कुल इस रियासत से, इस पब्लिक से अब किस चीज़ की दुश्मनी कर रहे हैं आप? अच्छा, पॉपुलर होना, पॉपुलर कौन होता है? मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में तो आप पॉपुलर नहीं है। मैंने आपको बदतरीन शिकस्त दी है। वो मेरे किसी सियासी मुखालिफ पर कोई एक मुकदमा साबित हो जाए ड्यूरिंग इलेक्शंस, आई विल रिजाइन। इससे कबल भी कभी हो जाए तो आई हैव डिफीटेड फेयर एंड स्क्वेयर देयर। क्या मकबूलियत का झगड़ा और कैसा झगड़ा? सवाल एक है, सवाल सिर्फ एक है कि पाकिस्तान आपके इस रवैये का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वो 10 मई की फौज जिसने अपने से कई गुना बड़ी फौज को शिकस्त दी, अपनी सुपीरियरिटी कायम की, फिजा में कायम की, जमीन पे कायम की, अपने स्किल के साथ कायम की, वो डिप्लोमेसी उस वक़्त पाकिस्तानी हुकूमत की और इस लड़ती हुई फौज की,
جس کو دنیا نے تسلیم کیا، جس کی انڈورسمنٹس ملی آل اراؤنڈ، وہ رافیل گرتے میں نے دیکھے. میں آج بھی کہوں گا کہ یہ جنگیں کسی چیز کا حل نہیں ہے. دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو میڈنس. یہ ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ ہے یہ جگہ جہاں ہم بیٹھے ہیں. اگر یہ نیوکلیئر کے ڈیٹرنٹس آج نہ ہوتے تو شاید ان جنگوں کا تواتر اس سے بہت زیادہ ہوتا. جہاں مودی کی ہندتوا کی سوچ ہے وہاں پر ہندوستان آج ایک بڑی اگلی گیم کھیل رہا ہے. اینڈ آئی ول کلیئرلی سے دیٹ کہ وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو اصحاب آج عنان حکومت میں بیٹھے ہیں، یا جو آج حزب مخالف میں بھی ہیں، یا جو لوگ آج آپ پبلک اوپینین میکرز ہیں، آپ حقائق کو رپورٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ سندھ کے متعلق جو بھی پیچھے ان کے وزراء نے ہرزہ سرائی کی آپ نے نہیں سنی؟ دس از دیئر تھاٹ پروسیس. وہ پاکستان کی اکائیوں میں سے سیپریٹنگ وائسز اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں. دے وانٹ اٹ. وہ پاکستان کی فوج کو ہدف بناتے ہیں، ہندوستان ہدف بناتا ہے. اور اگر ہندوستان وہ ہدف بنا رہا ہے، اس لائن کو یہاں ٹو کون کر رہا ہے، اور اگر وہ ٹو کرنے والا کو پولیٹیکل پارٹی ہوگی اور ان کا پورا نیریٹو آگے لے کر چلے گی، تو اس کے اندر سے کوئی خیر نکلنے کی توقع ہوگی؟ بالکل خیر نکلنے کی توقع نہیں ہوگی. آپ کیا فوج کی سینٹرل اتھارٹی کو ایروڈ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ کس کو بیوقوف سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہیدوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہداء کی بڑی تکریم کرتے ہیں. اچھا، آپ شہیدوں کے جنازے پڑھ رہے ہیں، انہی شہیدوں کے مجسموں کے اوپر ڈنڈے آپ برسا رہے ہیں، ان کو آگ لگا رہے ہیں. ان کی وہ جو نشانیاں ہیں، ایک افتخار ہے ان افواج کے شہداء کا جن کو نشان حیدر ملتے ہیں، ان کی نشانیوں کے اوپر جا کے لاٹھیاں برساتے ہیں. یہ تکریم کرتے ہیں آپ؟ یہ تکریم ہے ان شہداء کی جنہوں نے اس ملک کی حرمت پر اپنی جانیں قربان کی ہیں؟ کیا یہ واقعات کیمرے کی آنکھ نے نہیں فلم بند کیے؟ سب نے دیکھا. اگر یہ آپ کی سوچ ہے کہ آپ اب فوج کی سینٹرل اتھارٹی کو ایروڈ کریں، تو اس سے زیادہ بڑی دشمنی کیا ہوگی؟ یہ تو 10 مئی کی وہ کہانی تھی جو پاکستان نے ایک مارکے میں ایک تکریم حاصل کی جو دنیا نے تسلیم کی. لیکن 9 مئی کو کیا ہوا؟ وہ جو 9 مئی آپ کے ساتھ جڑی ہے، اس 9 مئی میں یہ ہوا کہ 27 چھاونیوں پر اگر کسی کے حافظے سے نکل رہے ہیں تو میں ان کو یاد کراؤں، ایک ہی دن میں، ایک ہی وقت میں 27 چھاونیوں پر حملہ کر کے آگ لگا دی گئی فوج کے سینٹرز کو، جس میں کور کمانڈرز کے گھر نہیں بچے. لاہور کور کمانڈر کا گھر نظر آتش، پاکستانی پرچم وہاں پر نظر آتش. ایسے لوگ پکڑے گئے جو ایجنسیز کے پاس ہیں، ہماری سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہیں، جو پاکستانی نیشنل نہیں تھے. ان کو بھی پتہ ہے، وہ ان کے ساتھ ان مقدمات میں عدالتی چلان بھگت رہے. میری کیونکہ ریاست بہت زیادہ ڈیو پروسیس کانسٹیٹیوشن کو پابند دیکھتی ہے، میری عدالتوں کے اندر یہ ایک سلسلہ ہے جس میں وہ لا کو اور ان چیزوں کو ایویڈنسز کو لے کر آگے چلتے ہیں، جہاں پہ یہ بحث چھڑ گئی کہ ملٹری کورٹس ہیں کہ نارمل کورٹس ہوں گی یا کوئی اسپیشل کورٹس ہوں گی. لیکن دنیا میں جب کہیں ایسے 2 مثالیں ملتی ہیں کہ جب وہاں کی ملٹری کے اوپر وہاں کے اندر سے انسرجنٹ اور وہاں کے کوئی ایکسٹرنل ایلیمنٹس ملا کر کسی طرح سے اٹیک کرتے ہیں تو ان کو اسپیشل لاز سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. میں آج بھی پریشان ہوں. میں نے اعظم نذیر تارڑ صاحب کو جو وفاقی وزیر ہے، میں نے کہا ڈونٹ بی این اپولوجسٹ. اگر آپ جن قوانین کی بات کر رہے ہیں وہ نارمل کورس آف ڈے کے قوانین ہیں، یہ اسپیشل سیٹ آف سرکمسٹانسز ہیں، یہ ایک منظم سازش ہے. میں اس پر کنونس ہوں. اس کے تانے بانے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنے سے، پارلیمنٹ کو متروک کرنے سے، معیشت کو برباد کرنے سے، فوج کی سینٹرل اتھارٹی کو ایروڈ کرنے سے لے کر 29 یہ چھاونیوں پر حملے، ایک ہی دن میں کور کمانڈر کا گھر جلانا، ریڈیو پاکستان جلانا، مردان ملٹری سینٹر جلانا، فیصل آباد جیٹ پر حملہ کرنا، میاں والی ایئر بیس پر حملہ کرنا، کور کمانڈر کے گھر کے اندر مساجد کو شہید کرنا، یہ سب کڑی ہے، سلسلہ ہے، ایک ہی سوچ. یہ ایسے جسٹ ناٹ ہیپنڈ واقعہ نہیں ہے. اس کی پہلے ٹریننگ کی گئی، اس کی تیاری کی گئی. میں نے کہا میں تو گورنمنٹس کی یا کسی اپوزیشن کی بات، میں صرف واقعات آپ کو بتا رہا ہوں. اگر 4 دن پہلے وہ روٹ نہیں تھا
जो सारे कैंटोनमेंट से निकल कर जाए जहां पर रिलीज को पहले गुजारा गया है, तो आप बात कर लें, जैसे मर्जी कर लें। अब अगर मैं इससे ज्यादा बात करूंगा तो मेरी वो बात पॉलिटिकल पार्टी की साइड से जाएगी, लेकिन क्योंकि कल इस हाउस ने एक बड़ी करारदाद विद वेरी थम्पिंग मेजॉरिटी, विद मेजॉरिटी ऑफ 150 वोट्स कल पास की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम DGISPR की एक एक बात की तईद और हमायत करते हैं, तो मैं सोचने पे मजबूर हुआ। और जब मेरे से सवाल किया तो मैंने कहा अगर मैं इसे शाये वे करता हूँ, मैंने कहा मैं किसी पार्टी पोजीशन से तो आपको जवाब नहीं दे सकता, लेकिन चले वाकयात पर तो हम बात कर सकते हैं, आए देखते हैं, बात करते हैं। मैं किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहा, लेकिन सिर्फ वाकयात बयान करके आपको बता दूंगा, फैसला आप कर लेंगे। अब यहां क्या मसला पैदा होता है, अब आप ये देखें कि फौज की सेंट्रल अथॉरिटी की इरोजन क्या है कि आप जो सिपा सलार हैं या जो कमान कर रहे हैं उनके मुतल्लिक आप ये कहना शुरू कर दें, और तो फिर उसके बाद अगर ISPR वो स्टेटमेंट नहीं देंगे तो क्या करेंगे? दे विल गिव दैट स्टेटमेंट, इट हैज टू कम। यानी आप घसीट कर उन्हें अंदर ला रहे हैं, आप घसीट कर ला रहे हैं कि वो आकर इस पर आपको जवाब दें, और उसके बाद फिर आपके कुछ लोग पोडियम्स पे खड़े होकर फौज को नंगी गाली दें। ये आपका एजेंडा है, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसी के लिए आपने ये पहला ट्वीट किया, इसी पर वो जवाब देना बहुत अच्छा किया उन्होंने, वो जवाब दिया, हकाइक रखे। ये जो बातें मैं पीछे 5-7 साल से जिन पर मैं बार बार इसरार कर रहा था, मैंने मुल्क के मौजूदा वजीर आजम जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को कहा कि इस सियासत को सिर्फ सियासत मत समझें, इस सियासत के पीछे मुझे छुपी साजिश की बू आ रही है। ये पाकिस्तान के अंदर इन तमाम अदारों पर जो यहाँ पर या इसकी सुप्रीम कोर्ट है यानी अदलिया, इसकी कौमी असम्बली है यानी पार्लियामेंट, इसकी सूबाई असम्बलियाँ हैं यानी यहाँ के जमहूरियत के पब्लिक हाउसेस, इसकी जो मिलिट्री है, इसके खिलाफ देयर इज अ कॉन्स्पिरेसी जो अपनी अमली शक्ल की सूरत में सामने आ रही है। चलें अब यहां से थोड़ा आगे और चलते हैं। आप सबको याद होगा कि यहां सूबाई असम्बली पंजाब में शदीद तरीन गालियां दी गई, नंगी गंदी गालियां, ऐसी गालियां जिनके बाद मैंने ये ख्याल किया कि जहां माओ बहनों की इज्जत महफूज नहीं है, जहां पर जो खवातीन हक़ अवामी नुमाइंदगी अदा करने आती हैं और उनके ऊपर इस तरह की हर्जा सराई की जाती है, तो ये तो बड़ी बदमाशी है। मैंने कहा मैं इनके खिलाफ आई विल गो फॉर एन एक्शन। आई एम थैंकफुल टू मीडिया, मीडिया सेड दिस विल बी, एक पब्लिक ओपिनियन था और मुझे पब्लिक ओपिनियन का बहुत एहतराम है, बहुत सारे जूरिस्ट, लॉयर्स, तो मैंने उन्हें कहा कि ठीक है, पॉपुलर डिसीजन और करेक्ट डिसीजन के दरमियान फैसला, दिस इज द डिसीजन कि करेक्ट डिसीजन क्या होगा और पॉपुलर डिसीजन क्या होगा। मैंने कहा लेट्स सी, इसको आगे लेकर चलते हैं, बहस खोलते हैं, इस पर बात करते हैं। और जब इस पर हम बात करने के लिए बाहर निकले तो मेरे सामने पनामा केस आ गया, और पनामा केस में जो जजमेंट थी जिसमें 5 वही जज जिनका मैंने भी आपसे जिक्र किया है, उनकी ये रैशनैल थी जो मैं आपके सामने रखने लगा। उन्होंने ये कहा, मेरा मुकदमा ये था कि गाली मत दें, इस गाली के नतीजे में जब गाली आएगी तो मजीद कसाफत फैलेगी। मेरा मुकदमा ये था कि जमहूरियत एक बड़ी नाजुक चीज का नाम है, इसके साथ बहुत छेड़छाड़ ना करें, ये डिसमेंटल हो जाती है, इसकी कदर करनी पड़ती है, इसकी वैल्यूज की कदर करनी पड़ती है। अगर आपने एक दफा उन वैल्यूज को किसी सर्द खाने में फेंका है तो उसके कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में ये दोबारा जरूर फेंकी जाएंगी। आप इस बात को लिख के रख लें। ये नहीं हो सकता कि आप सारे गलत करने के बाद भी इसी तरह से कहें कि मैं तो बहुत सेल्फ राइटियस पेडिस्टल पे खड़ा रहूंगा और जब आपके साथ ये होना लगेगा तो करने वाले जो है उनको बुरा गर्दाना जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। दिस विल कंटिन्यू एज अ साइकिल। ये बात हमने कही। तो मैंने जब वो फैसला निकाला तो उस फैसले के अंदर मुझे बड़ी मजेदार चीजें मिली, बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें मिली। उसमें फैसला था, क्या था कि क्योंकि मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये अलेज किया है पीटीआई के 20 MNAs ने कि ही हैज अलेजिडली मेड अ मिस स्टेटमेंट, और जो वो कहते हैं कि हमने विटनेस की है, क्योंकि उन्होंने मिस स्टेटमेंट कर दी है, इसलिए अब उनका डिस्क्वालीफाई होना अंडर आर्टिकल 63, 62, 63 की वो पूरी डेफिनेशंस को सामने रख के अब उसका उनको डिस्क्वालिफिकेशन कर दें।
اور ڈسکوالیفیکیشن کیسے کریں کہ اسپیکر آف دی نیشنل اسمبلی وہ ریفرنس بھیجیں ٹو دی چیف الیکشن کمشنر اور 30 دن کے اندر اندر وہ اس کا فیصلہ کر دیں، یا اسپیکر یہ کہیں کہ یہ مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہوئی۔ اب ایاز صادق صاحب کے پاس کے درخواست گئی، انٹرسٹنگلی ایاز صاحب نے کہا یہ مس اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، تو سپریم کورٹ کے انہی 5 ججوں میں سے 3 جج صاحبان نے وہاں بیٹھ کے کیا ارشاد فرمایا؟ دے سیڈ کہ ایاز صاحب نے یہ بات غلط کی بیکاز ہی واز ہز پارٹی مین۔ یہ 20 لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ غلط بیانی ہوگی، تب وہ سارا اصول بھول گئے کہ اگر یہ غلط بیانی وہ الیج کر رہے ہیں تو کس کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن نے ڈکلیئر کیا ہے کہ یہ غلط ہے، اور کیسے عدالت نے، سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ میں کی گئی تقریر پر کوگنیزنس لی اور کیسے ان کو ڈسکوالیفائی کیا۔ یعنی جو دنیا کی جورسپروڈنس نے طے کیا تھا یک لخت ڈسٹ بن میں پھینک دیا اور اس کے بعد ایک فیصلہ دے دیا کہ میاں نواز شریف از ڈسکوالیفائڈ۔ میں نے کہا اگر یہ اصول ہے تو یہاں تو حلف ٹوٹ گیا۔ مس اسٹیٹمنٹ سے حلف توڑنا بہت بڑا جرم ہے۔ انہوں نے خود یہ حلف اٹھایا یہاں پر آ کے کہ ہم اس اسمبلی کے ایوان کی کارروائی کو پاکستان کے آئین، اسمبلی کے قاعدے قانون اور ضوابط کے مطابق چلائیں گے، ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے حلف اٹھاتے ہیں۔ تو میں کہتا توڑ دیے۔ اور کون سی پولیٹیکل پارٹی ہے جو الٹرا وائرس ٹو دا کانسٹیٹیوشن آپ کو ڈائریکشن دے سکتی ہے؟ یہ قدغن ان پہ بھی لگتی ہے، میں لکھ کے بھیجتا ہوں۔ تو پھر میں نے اس ساری بات پر جب یہ کہا کہ یہ گالی دینا، اس طرح سے گالی دینا، یہ بامقصد ایک منظم ایجنڈے پر ایک سازش کے تحت ہو رہا ہے، یہ ایسے نہیں ہو رہا۔ کل سوچ لیں، آج سوچ لیں۔ اور پھر میرا ایک اور سوال، میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ بھئی یہ ٹی ایل پی والوں کا کیا گناہ ہے؟ آئی ایم آسکنگ دس ویری فیئرلی۔ ان کا گناہ یہ ہے کہ انہوں نے 2 فوجیوں کے اوپر یا 2 رینجرز کے سپاہیوں پر یا 6 پولیس والوں کے اوپر گولیاں چلائی تھیں ماضی میں۔ آج انہوں نے روندا ہے کچھ ان لوگوں کو، ان کو تو آپ نے بین کر دیا۔ اور یہ 29 چھاونیاں جلا کر بین نہیں ہو رہے یار۔ اور کوئی خدا کا خوف ہے کوئی فیصلہ کرنے والوں؟ یعنی غریب دا بچہ مرے گا، یہ انوکھے لاڑ لینے؟ کمال ہے یار، کوئی انصاف لائیں پھر، اگر لانا ہے تو فیئرنیس لائیں۔ یہ پورا ملک جلا دیں، یہ تب بھی یہ کیسی پولیٹیکل پارٹی ہے؟ کیا مجھے کس کو یہ حق حاصل ہے؟ کس کی یہ سیاست ہو سکتی ہے؟ میرا گھر جلانا کسی کی سیاست ہے؟ اور پھر ایک ہی جرم کے 2 مختلف نتیجے کیسے نکل سکتے ہیں؟ ہماری نظر میں تو یہ معاملات بڑے سنگین ہیں۔ اور پھر میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ایز اے میٹر آف فیکٹ، میرا سر دنیا میں اگر سر بلند کیا ہے تو آج فیلڈ مارشل کی اس ریزالو نے کیا ہے جو 10 مئی کو ہوا ہے۔ 9 مئی کے نتیجے میں تو میرا سر جھکا ہے، تو میں ان دونوں میں فرق کیسے کروں؟ 10 مئی میرے لیے باعث افتخار ہے اور 9 مئی میرے لیے باعث شرمندگی ہے۔ یہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ اگر واقعات میں پرسن کین میک اے اسٹیٹمنٹ وچ کوڈ بی ایکسینچویٹڈ، جس پہ کچھ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی رائے پر دینے پہ بات کر رہا ہوں، لیکن واقعات تو جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اور میں آخر میں جب میں نے آپ سے یہ 45-47 والی بات کی ہے، یہ بھی دیکھیں ایک ٹریجیکٹری ہے، یہ بھی آج سٹینڈ الون بات نہیں ہے۔ جب یہ 2014 میں دھرنا دے رہے تھے اور وہ 14 اگست تھی، تو میرے ساتھ اس وقت کچھ ایک اعجاز احمد صاحب ہیں، از اے فل برائٹ اسکالر، ہی از ان یونائٹڈ اسٹیٹس، وہ گورنمنٹ کالج میں پڑھاتے ہیں۔ تو میں اور وہ کسی ایک چیز پہ کام کر رہے تھے اور میرے ساتھ میرے ایک چھوٹے بھائی علی احمد بھی تھے۔ تو میں نے کہا یار یہ 14 اگست کو اب پی ٹی آئی نے پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے، دس ڈزنٹ فٹ ان، مناسب نہیں لگ رہا۔ اور مجھے اعجاز صاحب ایسا لگتا ہے کہ 14 اگست تو میری انڈیپینڈنس کا دن ہے، اس کے ساتھ میری بڑی ایموشنل اٹیچمنٹ ہے۔ میں نے 14 اگست کو جھنڈیاں لگائی ہیں پاکستان کی، میں نے اس دن بہت سارے قابل فاضل لوگوں کو سنا ہے کہ یہ دن ہے جس دن ہم یونٹی فورج کرتے ہیں، میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے۔ میں بارڈر ایریا کا رہنے والا ہوں، میرے پاس اس آزادی کے جو کانسیکوینسز تھے، جس میں
ایک بہت بڑی مائگریشن دا ایریا ان وچ آئی لیو، وہاں کی سیٹلمنٹ ان ملینز وہاں سے اٹھ کے بارڈر کے پار گئی ہے، اور جو میرے پاس لوگ بیٹھے ہیں ان ملینز دے ہیو کراس دا بارڈر ٹو لیو ہیئر. میں نے سنا ہے کہ وہ جب یہاں ٹرینیں آتی تھیں، میں نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، یہ صرف کسی ناول میں لکھی کہانی نہیں پڑھی میں نے، آئی ہیو ہرڈ دی ہیومین اسٹوری، کہ جب یہاں جاتی تھیں تو وہ لاشوں سے اٹی ہوتی تھی، نیزے سینوں میں گڑے ہوتے تھے، برہنہ خواتین کی پستان کٹے لاشیں آتی تھیں یہاں. آئی ہیو ہرڈ دوز اسٹوریز ود فرام دوز ہو وٹنسڈ اٹ. تو میں نے کہا آج کے دن کو احتجاج کا دن بنانا، جس کے پیچھے اتنی بڑی سیکریفائس ہے، جس کے پیچھے اتنی بڑی پرائیڈ ہے، جس کے پیچھے اس پوری دنیا کی تاریخ میں اس طرح کی آزادی کا حصول اور اتنے نظریاتی انداز میں کسی نے کوئی اپنی انڈیپینڈنس کوائن کی ہو، مجھے ملتی نہیں ہے. اور آج کے دن کو، آزادی کے دن کو، یونٹی فورج کرنے کے دن کو ڈویژن کا دن بنانا، اس کا کریکٹرسٹک چینج کرنا، ذرا سوچیں کہ انڈیپینڈنس ڈے ان یونائٹڈ اسٹیٹس اینی بڈی کین افورڈ ٹو ڈو دیٹ؟ کسی دنیا کے ملک میں آپ مثال لے کے لے لیں، کیا آزادی کے دن کو احتجاج کے دن؟ میں نے کہا یار دے آر آن سم بیڈ ایجنڈا. آئی سویئر ٹو گاڈ آئی سیڈ دیٹ آن 14 اگست 2014. میں نے کہا دے آر آن سم بیڈ ایجنڈا. یہاں سے ابتدا کر رہے ہیں، یہ آخر کہاں پہ کریں گے، یہ آج آپ لکھ کے اپنے پاس رکھیں. لیکن کیونکہ میرے ملک کی سیاست کا یہ ایک سلسلہ ہے، کیونکہ یہاں بہت کہانی ہے کہ بہت سوں کو غدار کہا گیا ہے، یہاں پر یہ بہت کہانی ہے کہ یہاں پر بہت سوں کے اوپر یہ فتوے دیے گئے ہیں کہ وہ فتوے کس نے کب لگائے. میں نے سنا اسی ڈی جی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کے بعد میں نے سنا کہ ہمارے کچھ صحافی لوگوں نے، ساتھیوں نے، کچھ پولیٹیکل لوگوں نے یہ وی لاگز کیے کہ یہیں پر کھڑے ہو کر ان کو سیکیورٹی رسک جن کو پہلے کہا گیا تھا آج وہ نہیں ہے. ایونٹ بیس بات کر لینا کہ اگر کسی نے کبھی سیکیورٹی رسک کہا تو کیا اعتزاز احسن صاحب کی وہ کتاب انڈس ساگا کی کسی کے یادداشت میں ہے کہ بھول گئی؟ تب کیوں کہا گیا؟ کب کیا جھگڑا تھا ہندوستان کا اور پاکستان کا، اور وہ کون سے فیکٹرز تھے جن کی بنیاد پر وہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی؟ تو ان پر کبھی کوئی لب کشائی کر سکے گا؟ ٹھیک ہے، مجھے بڑی تکلیف ہے محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ کے اس بات پر جو بات کی گئی، لیکن آج اگر آپ نے ان کو کسی کو سزا دینی ہے جنہوں نے یہ کہا، تو آج ان کا جو پوتا ہے ایوب خان صاحب کا، وہ آپ کی جماعت کا سربراہ ہے. تو پھر کس تاریخ کا جبر میں ڈھونڈوں گا اور کہاں سے ڈھونڈوں گا؟ لیکن میں آج ان واقعات پر، میرے فاتح مارکا حق کو، بنیان المرصوص کے میرے فاتحہ کو، آج کے فیلڈ مارشل کو، جس نے مجھے یہ 10 مئی کی جنگ جیت کر میرا سر فخر سے بلند کیا، اگر اس پر کوئی ہرزہ سرائی کرے گا تو پوری عوامی قوت کے ساتھ ہم سامنا کرنے کو تیار ہیں. There is no doubt about it. We will stand to it. یہ ہم کسی اور خواہش کے تابع بات نہیں کر رہے. اور پھر کچھ لوگ ہیں جو پریوی ہیں بھائی صاحب، آپ جانتے ہیں اس ساری انکیوبیشن کے، اس سارے برتھ پروسیس کے، وہ آپ کے زینہ زینہ کر کے چڑھتی جوانی پہ جو آپ کی پوری وی نو اٹ ہاؤ اٹ واز ڈن اینڈ ہو ڈیڈ اٹ. سو میری آپ سے یہ درخواست ہے عوام الناس سے، جو لوگ میری آپ کے کیمرہ کے ذریعے بات سن رہے ہیں، کہ اگر ان حقائق میں کسی ایک جگہ پر بھی گالی آپ دیتے ہیں، بے شمار آپ نے اس ملک کی سیاست کے اندر گالی کو ڈالا ہے. اگر آپ کے چند وزراء آج کسی کو کتا کہہ رہے ہیں، وفاقی وزراء کے اوپر آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں، تو ان کو آپ کے کردار کا پتہ ہے. وہ مجھے انہوں نے کل کہا کہ کتے کو کون سکھائے کہ کب بھونکنا، کہاں بھونکنا؟ کتے نے تو بھونکنا ہے جب بھونکنا، جیسے بھونکنا وہ تو بھونکے گا، فرق ہی نہیں پڑتا. یہ میرا نہیں، پیر نصیر احمد کا شعر ہے، شاید میں کوئی لائن بھی اوپر نیچے کر گیا ہوں، مے بی پروبیبلی، لیکن وہ تو اس کو کون سکھائے گا کہ کس نے کب بھونکنا ہے، کیسے بھونکنا ہے. میں ایک آخری بات کر کے آپ کے سوال لیتا ہوں. یہ وہ سوال تھے جو کل مجھ سے کیے گئے، میں نے کہا میں ان کے جواب آپ کو دے دوں. مجھے اس موقع پر میں ایک کوشچن کرنا چاہ رہا ہوں. یہ کوشچن میں اپنی اس فہم کی بنیاد پہ کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے، اس میں جیت کس کی ہوگی، ہار کس کی ہوگی، تو صرف ہارے گا ایک.
नफरत हारेगी। इस सारे सिलसिले में जो नफरत बांट रहा है सिर्फ वही हारेगा। ट्रस्ट मी फॉर दिस इज एन एस्टेब्लिश्ड रियलिटी ऑफ द हिस्ट्री कि नफरत हारेगी, ये जीत नहीं सकती। जी मलिक साहब, ये बताइए, एक एक करके मैं ले लेता हूँ। मलिक साहब पिछले 2-3 रोज से हम माइनस का लफ्ज जो है वो स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक मोहम्मद अहमद खान